بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بہت گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن اس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، تو وہ مدینہ بھی چلا جاتا ہے، حج بھی کراتا ہے، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہوا جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں؟ تو آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو وہی مطلب ہوا کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ آرام سے چلا جائے گا، وہ حج بھی کر رہے گا، عمرہ بھی کر رہے گا۔ تو اس حوالے سے دو بڑے پیارے واقعہ اب آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا، تو کوشش کیجیے گا پورا سننے کی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو اس بات کا انشاءاللہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور اس میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں کہ واقعی چلے مان لیا کہ وہ بھی چلے جاتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے۔ تو اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے، جو جب وہ بلائیں تو ان کے بلانے کی تو کیا ہی بات ہے، پھر نہ کسی پیسے کی ضرورت رہتی ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ تو چلیں اسی ضمن میں یہ دو بڑے ہی پیارے واقعات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ایک چیونٹی کی محبت۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مدینہ پاک سے ہزاروں میل دور کچھ چیونٹیاں رہتی تھی، اور ان چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی ایسی تھی جو کہ مدینے کی دیوانی تھی اور دن رات مدینہ جانے کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی۔ ساتھ والی جو چیونٹیاں تھی جو اس کی سہیلیاں تھی وہ اس کا مذاق اڑاتی تھی، طنز کرتی تھی، تانے دیتی تھی کہ کہاں ہزاروں میل کی مسافت اور کہاں تو ادنا سی چھوٹی سی چیونٹی، یہ تیرا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کہ تو مدینے چلی جائے۔ جو اتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں اور تو ایک ادنا سی چیونٹی ہے، تو کیسے مدینے چلے جائے گی؟ لیکن اس نے ان کی باتیں نہ سنی اور اپنے عشق مصطفیٰ سے جو اس کے دل میں موجود تھا وہ دعائیں کرتی رہتی، زاروں قطار روتی، اور وہ کہتے ہیں نہ پھر کے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان کا بلانا اور ہے اور اپنا جانا اور ہے۔ تو پھر اللہ عز و جل نے ایک دن اس کی دعا سن لی۔ اب وہ ادنا چیونٹی جو کبھی خواب بھی نہیں تھی سوچ سکتی کہ وہ واقعی مدینے پہنچ جائے گی، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح محبت مصطفیٰ میں مزین ایک دن دریا کے کنارے پہ پانی پینے کے لیے جاتی ہے، تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں کچھ کبوتر پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو کبوتر جب پانی پی رہے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ چیونٹی ان کے قریب پہنچتی ہے تو ان کی آواز چیونٹی کے کانوں میں آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کبوتر دوسروں کو کہتا ہے کہ اب پانی پینے کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو قافلہ ہے وہ مدینہ شریف جائے گا، اور پھر ہم وہاں تھوڑی دیر ٹھہریں گے اور پھر اگلی جگہ پڑاؤ کریں گے۔ جب چیونٹی یہ بات سنتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے مدینے بلانے کا سبب بنا ہی لیا۔ لیکن اب وہ یہ پریشان ہوتی ہے کہ اگر میں ان کبوتروں کو کہوں گی تو یہ کیا مجھے لے کر بھی جائیں گے کہ نہیں؟ تو وہ انہیں دیکھتے ہی دوڑ لگا دیتی ہے۔ تو جیسے ہی کبوتر وہاں سے اڑنے لگتے ہیں تو وہ جلدی سے چیونٹی ایک کبوتر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ جب وہ اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو کبوتر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اڑتے اڑتے وہ مدینہ پاک میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ مدینہ پاک میں پہنچ کے وہاں اترتے ہیں تو چیونٹی اس کے پیر سے اتر کے مدینہ پاک میں پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر دیکھا نا آپ نے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے۔ جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو خود چلے جائیں گے، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ان کے دل میں سچا عشق مصطفیٰ ہوگا، سچے عاشق رسول ہوں گے، اپنے دل کے اندر ان کے اتنی تڑپ محبت ہوگی، تو انشاءاللہ مدینے والے انہیں بھی ضرور بلا لیں گے۔ تو اسی طرح کا دوسرا واقعہ وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ملک شام میں ایک پیر صاحب رہتے تھے جو بہت ہی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور عرض کی، یا شیخ، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میری محبت کی انتہا نہیں ہے۔ میں دن رات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتا ہوں، ان کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے کچھ ایسا وظیفہ دیجیے یا میرے لیے کچھ ایسی دعا کیجیے کہ میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ لوں، خواب میں ان کی زیارت کر لوں۔ اب وہ جو پیر صاحب تھے وہ کامل ولی تھے، اور ان کی نگاہ فیض نے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت کرنا چاہتا ہے؟
کیا واقعی تو ان سے اتنی محبت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یا شیخ بالکل ایسے ہی ہے، میں تو ہر رات ترستا ہوں کہ جب بھی میں سوؤں اور میرے نصیب جاگ جائیں اور رات کو میں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، کل دوپہر کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے اور کھانا کھانے کے بعد جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا پڑے گا، اگر تم وہ کر لو گی تو پھر میں تمہیں ایک ایسا نسخہ دوں گا کہ جس سے تمہیں خواب میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا کیا واقعی یا شیخ؟ انہوں نے کہا بالکل، تم دوپہر کے کھانے پہ آ جانا، تو جو میں کہوں گا وہ کرنا، میں انشاءاللہ تمہیں ایسا نسخہ دوں گا کہ جس سے تمہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، دوڑا دوڑا گھر میں گیا۔ اب رات گزارنا بھی اسے مشکل، رات سوئی تو اسے نیند نہ آئے کہ کب صبح ہو اٹھوں اور میں پیر صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے وہ نسخہ لوں۔ صبح ہوئی تو دوڑا دوڑا وہ مرشد پاک کی بارگاہ میں چلا گیا۔ دوپہر ہوئی اور حاضری کے لیے بیٹھ گیا۔ جب حاضری کے لیے بیٹھا تو جو مرشد تھے انہوں نے کھانا منگوایا اور کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور اسے فرمایا کہ تم یہ کھانا کھاؤ گے لیکن تم نے پانی نہیں پینا جب تک میں نہ کہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یا شیخ، اس میں کون سی بڑی بات ہے، کھانا کھاؤں گا تو پانی بعد میں بھی پی سکتا ہوں۔ اس نے جب دل میں سوچا کہ بعد میں پی لوں گا، اب نہیں پیتا، کم از کم مجھے نسخہ تو مل جائے گا۔ اب جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو کھانے میں نمک اتنا تیز تھا کہ پہلا نوالا لیتے ہی منہ کڑوا ہو گیا۔ تو اب مرشد کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مجھے اتنا نمک زیادہ ڈال کے کیوں دیا۔ تو مرشد پاک فرمانے لگے کہ یہ سارا تم نے کھانا ہے۔ جب سارا اس نے کھایا اس کے گلا بالکل خشک ہو گیا، پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا اور پھر عرض کرنے لگا کہ یا شیخ اب کھانا کھا لیے، آپ نے کہا تھا کہ کھانے کے بعد نسخہ دوں گا، تو اب مجھے نسخہ دیں جس سے مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم جاؤ، کل دوبارہ تم نے میرے پاس صبح آنا ہے اور صبح تک تم نے پانی نہیں پینا، پھر میں تمہیں نسخہ دوں گا۔ اب اس بیچارے کا پیاس سے پہلے ہی برا حال ہو گیا تھا، اب شیخ نے کہہ دیا کہ آپ نے پانی بھی نہیں پینا۔ خیر اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی تھی، اس نے سوچا کہ چلے اتنا امتحان تو بنتا ہے، اگر اس سے ہمیں سرکار کی زیارت ہو جائے گی تو اور کیا چاہیے۔ وہ گھر گیا، پیاس سے برا حال تھا، جیسے تیسے رات گزری، صبح ہوئی اور آ کے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا شیخ اب آپ نے کہا تھا پانی نہیں پینا، میں نے پانی بھی نہیں پیا، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے وہ نسخہ عطا فرما دے جس سے میں سوؤں اور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں نسخہ دے دیتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ رات کو سوئے تھے؟ اس نے کہا یا شیخ بالکل سویا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ یا شیخ اور تو کچھ نہیں دیکھا، جہاں دیکھتا تھا پانی نظر آتا تھا، صحراؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں، جھیلوں میں، چشموں میں، سمندروں میں، جس جگہ دیکھتا تھا پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ تو شیخ مسکرائے اور کہا کہ یہی تو نسخہ ہے، دیکھو کہ تمہارے دل میں پانی کے لیے تمہیں پیاس لگی ہوئی تھی اور تم نے پانی نہیں پیا، اتنی سچی تڑپ تھی تمہارے دل میں پانی کی کہ تم جہاں دیکھ رہے تھے تمہیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ یہی نسخہ ہے کہ تم اپنے دل میں ایسی تڑپ پیدا کرو جیسی تم نے پانی کے لیے اپنے اندر تڑپ پیدا کی ہے۔ اگر پانی تمہاری پیاس بجھانے کے لیے خواب میں آ سکتا ہے تو وہ تو نبی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، وہ تمہاری پیاس بجھانے کے لیے تمہاری خواب میں کیوں نہیں آئیں گے؟ تو پیارے بھائیو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت جب بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ خود بلا لیتے ہیں، خود خواب میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں سچی محبت ہونی چاہیے ان کے لیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریے اور دوسروں سے شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں ایسے ہی منفرد ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آپ سب کی